السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب المحافظت علی صلاۃ العصر، یہ باب ہم نے پڑھ لیا تھا۔ کیا باب ہے؟ تو یہ منع یہ ہم نے پڑھ لیا تھا، اور باب من ترک صلاۃ العصر یہاں سے ہم پڑھیں گے، حدیث کا نمبر ہے 474۔ باب من ترک صلاۃ العصر، یہ باب ہے کہ جس شخص نے عصر کی نماز کو چھوڑا۔ عصر کی نماز کو چھوڑنے کا کیا گناہ ہے، یہ باب اس بیان میں ہے کہ عصر کی نماز چھوڑنا اس قدر عظیم جرم ہے۔ یہ روایت سے بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ عن ابی قلابۃ قال حدثنی ابو الملیح قال كنا مع بریدۃ، ابو الملیح رحمہ اللہ فرماتے ہیں كنا مع بریدۃ، ہم بریدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، فی یوم، ایک دن میں، ذی غیم، جو بادلوں والا تھا۔ ہم بریدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے ایک ایسے دن میں کہ جو دن بادلوں والا تھا، مطلب یہ کہ اس دن بادل چھائے ہوئے تھے، اور جب بادل چھائے ہوئے ہوں اور گھڑیاں موجود نہ ہوں تو اس وقت پتہ نہیں چلتا کہ وقت کون سا ہے، یہ ظہر کا وقت ختم ہو چکا یا پھر یہ کہ عصر کا وقت شروع ہو چکا ہے کہ نہیں، انسان کو تردد لاحق ہو جاتا ہے۔ فقال، تو بریدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بکروا بالصلاۃ، نماز کو جلدی پڑھو، مطلب اول وقت میں پڑھو۔ بکرو، تبکیر کا معنی ہوتا ہے جلدی کرنا۔ بکرو بالصلاۃ، نماز کو جلدی پڑھو، مطلب اس کے اول وقت میں پڑھو۔ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من ترک صلاۃ العصر، جس شخص نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا، فقد حبط عملہ، بس تحقیق اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ جس شخص نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا، تحقیق اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ دین اسلام میں کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن گناہوں کی وجہ سے بندے کے سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ کون سے گناہ ہیں؟ مثال کے طور پر کفر ہے اور شرک ہے۔ بدعتی کا وہ عمل اللہ تعالیٰ کی ہاں ناقابل قبول ہے کہ جو اس نے نیا کیا۔ ایسا نہیں کہ بدعت سے سارے عمل ضائع نہیں ہو جاتے، بدعتی کا وہ عمل اللہ تعالیٰ کی ہاں ناقابل قبول ہے کہ جو اس نے نیا کیا ہو۔ ایک بندہ متبع سنت ہے لیکن دین کے اندر کوئی ایک نیا کام اس نے کیا، موحد ہے، تو ظاہری بات ہے اس کا صرف وہی عمل ناقابل قبول ہے۔ جرم تو ہے، سزا تو ہوگی، وعید ہیں، لیکن کیا اس بدعت کی وجہ سے سارے کے سارے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں؟ بدعتی کے لیے سخت ترین وعیدیں ہیں، لیکن یہ کہ بدعت کی وجہ سے سارے اعمال ضائع نہیں ہوتے۔ ہاں، بدعتیوں کے وہ عمل کہ جو انہوں نے بدعت کے طور پر کیے ہیں وہ ضائع ہو جاتے، اور اس مخالفت کی وجہ سے سخت ترین سزا کا بھی بندہ مستحق ہے۔ تو بنیادی طور پر تو یہ اعمال ہیں، اور اس کے علاوہ جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی آواز سے تم نے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا۔ جی ہاں، تو یہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس بات کا شعور تک نہ ہو۔ تو نبی کی موجودگی میں اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند کرنا
اس سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اور نبی کے بعد نبی کی بات پر اپنی بات کو مقدم کرنا یہ بھی اسی ہی کے اندر داخل ہے. ایک طرف نبی کی بات ہو, دوسری طرف کسی اور انسان کی بات ہو, نبی کی بات کے مقابلے میں یا اپنی بات ہو اور اس بات کو مقدم کرنا, اس سے بندے کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. لیکن کیا اس حدیث کے اندر جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے کہ جس نے عصر کی نماز کو چھوڑا تو اس کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں, تو کیا اس کے سارے عمل ضائع ہو گئے؟ تو یہاں پر کیا مراد ہے؟ اس کا جو یہ عمل ہے, عصر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا جو اجر تھا, جو ثواب اس کو ملنا تھا, تو وہ ضائع ہو گیا جس نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا. چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اول وقت میں پڑھنا چھوڑ دیا, یا آخر وقت میں پڑھنا چھوڑ دیا, یا اس نے پڑھا ہی نہیں, یا قضا کر کے پڑھا, یہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا. کیا مراد ہے اسے؟ جس نے نماز کو چھوڑ دیا, یا تو اس نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تو اس کا جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اجر ضائع ہو گیا. اول وقت میں نہیں پڑھی تو عمل اول وقت میں پڑھنے کا جو اجر تھا وہ ضائع ہو گیا. اور اگر اس نے قضا کر کے پڑھی تو نماز کا جو ثواب تھا وہ بھی ضائع ہو گیا, اس کی حاضری لگ گئی, باقی اس کا ثواب ضائع ہو گیا. تو یہ تینوں باتیں اس کے اندر داخل ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عصر کی نماز کو اول وقت میں باجماعت پڑھنا ضروری ہے. عصر کی نماز کو اول وقت میں باجماعت پڑھنا ضروری ہے. جی ہاں, صحیح صحیح صحیح, یعنی اس نے بالکل وقت نکال دیا نماز کا. ٹھیک ہے, عصر کی نماز کو جماعت کے ساتھ نہ پڑھنے کی وجہ سے پہلے نمبر پر یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کا جو اجر ہے, جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اجر وہ ضائع ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اور دوسرے نمبر پر اول وقت میں نہ پڑھنے کی وجہ سے اول وقت میں پڑھنے کا جو ثواب تھا وہ ضائع ہو جائے گا. اور اسی طرح اگر اس نے قضا کر کے پڑھا تو پھر بھی جو نماز کا ثواب ہے وہ بھی ضائع, پورا کا پورا نماز کا ثواب ضائع ہو جائے گا. تو قضا اور ادا میں فرق کیا ہے؟ قضا یہ ہے کہ وقت نکل جائے اور پھر انسان پڑھے تو انسان کو جو ذمہ داری ہے وہ لگ جاتی ہے, باقی یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے, عذاب نہیں ہوگا لیکن جو اجر ہے وہ بھی نہیں ملے گا. باب عدد صلاة العصر فی الحضر. بالکل, قضا کو اگر جان بوجھ کر جو ہے وہ عدد بنا لیتا ہے تو اول وقت کیا 1 گھنٹے تک رہتا ہے. اب یہ وقت کی تحدید نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یہ دنوں کے اعتبار سے وقت مختلف ہوتا رہتا ہے. تو اول وقت جو ہوتا ہے وہ اس وقت تک رہتا ہے. شریعت نے ہمارے سامنے اصول ذکر کر دیے کہ ہر چیز کا سایہ اس کے 2 مثل ہو جائے. باب عدد صلاۃ العصر فی الحضر, حضر میں جب انسان اقامت پذیر ہو تو وہاں پر عصر کی نماز کی جو رکعتیں ہیں ان رکعتوں کا تعداد. باب عدد صلاۃ العصر فی الحضر, حضر میں عصر کی نماز کی تعداد یعنی رکعات کی تعداد. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال کنا نحضر. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کنا نحضر, ہم
اندازہ لگایا کرتے تھے، نحظر اندازہ لگایا کرتے تھے، قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا فی الظہر والعصر، ظہر میں اور عصر میں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہر اور عصر کی نماز میں جو قیام کا جو اندازہ تھا وہ ہم اس طرح لگایا کرتے تھے کہ فحاضرنا قیامہ، ہم نے اندازہ لگایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کا، فی الظہر ظہر کی نماز میں، قدر 30 آیتن، قدر سورۃ السجدہ، 30 آیات کی بقدر سورہ سجدہ کی بقدر، فی الرکعتین الاولیین، پہلی 2 رکعتوں میں. فحضرنا، بس ہم نے اندازہ لگایا، قیامہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کا، فی الظہر ظہر کی نماز میں، قدر 30 آیتن، 30 آیات کے بقدر، قدر سورۃ السجدہ، سورہ سجدہ کے بقدر، فی الرکعتین الاولیین، پہلی 2 رکعتوں میں. مفہوم یہ ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہر اور عصر میں جو رکعات میں قیام ہوتا تھا، اس قیام کا اندازہ ہم نے یوں لگایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی جو پہلی 2 رکعتیں ہوتی ہیں تو ان میں اتنا طویل قیام کیا کرتے تھے کہ جتنا 30 آیات پڑھ لی جائے یا جتنا سورہ سجدہ پڑھ لیا جائے، سورہ سجدہ یا 30 آیات، اس کے اندر سورہ فاتحہ بھی، جی ہاں، تو سورہ فاتحہ بھی اس کے اندر آ گئی، اور اس کے علاوہ جو ہے یعنی دیگر جو باقی جو وقت بچتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قیام ہوتا تھا وہ اس قدر طویل ہوتا تھا. نہیں صرف قیام، جی ہاں. تو ظہر کی نماز میں جو پہلی جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو 30 آیات پڑھنے کے بقدر لمبا کیا کرتے تھے. نہیں، یہاں برکات سے مراد قیام، ٹھیک ہے نا. فحضرنا قیامہ، رکوع کا معاملہ، رکوع کی طوالت اس کے علاوہ ہوتی تھی، رکوع کے بعد کھڑا ہونا، پھر 2 سجدے کرنا، تو یہ اس کے علاوہ ہے. صرف جو تکبیر تحریمہ سے لے کر رکوع تک کرنے کا جو دورانیہ ہوتا تھا وہ اتنا ہوتا تھا کہ کوئی شخص 30 آیات پڑھ لے. آگے کہتے ہیں فی الرکعتین الاولیین، پہلی 2 رکعت میں، یعنی ظہر کی پہلی 2 رکعت میں ہم نے اندازہ لگایا 30 آیات پڑھنے کے بقدر یا سورہ سجدہ کی تلاوت کے بقدر. وفی الاخرین، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلی اور دوسری دونوں رکعتوں میں 15 آیات، ایسے نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک ہی رکعت میں اتنا طویل قیام کرتے کہ جتنا کوئی 30 رکعت پڑھ لے، دوسری رکعت میں بھی اتنا طویل قیام کرتے کہ جتنا کوئی 30 آیات پڑھ لے. ٹھیک ہے، تو پھر ظہر کی جو پہلی 2 رکعت تھیں اگر وہ 30 آیات کی تلاوت کے بقدر ہوا کرتی تھی تو ظہر کی جو 2 رکعتیں جو بعد والی ہیں تو وہ 15 آیات کے بقدر ہوتی. پہلی رکعت میں اتنا طویل قیام جتنا 30 آیات پڑھی جائیں، دوسری رکعت میں بھی اتنا قیام جتنی 30 آیات پڑھی جائیں، تیسری میں اور چوتھی میں اتنا طویل قیام ہوتا ہے کہ جتنی 15 آیات پڑھی جائیں. ٹھیک ہے، جی ہاں بالکل. نہیں یہ نہیں ہے، ہاں یہ ہے کہ پہلی رکعت میں بھی 30 آیات، دوسری رکعت میں بھی 30 آیات. ٹھیک ہے نا، آگے مزید احادیث آ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، اسے بھی پتہ چل رہا ہے.
اچھا، اور پھر جو آگے کہتے ہیں وفل اخرین، اور جو آخری رکعتیں ہوتی ظہر کی نماز میں، جو دو آخری رکعتیں ہوتی علی النصف من ذالک، اس سے آدھا، یعنی تیسری اور چوتھی رکعت میں ہر ایک رکعت میں 15 آیات کے بقدر پڑھتے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کی آیات کتنی ہے؟ 7 مثانی، 7 آیات ہیں۔ 7 آیات تو سورہ فاتحہ کی ہو گئی، 15 آیات جب پڑھنی ہے تو باقی کتنی بچی؟ 7 کو 15 میں سے نکال دیں، باقی کتنے بچے؟ 8 بچے۔ کیلکولیٹر استعمال کر کر کے نا وہ چھوٹا سا حساب بھی ہمیں نہیں آتا، 8 بچے۔ تو 8 آیات کے بقدر کیا کرتے تھے؟ ظہر کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کی 7 آیات تلاوت کرنے کے بعد باقی 8 آیات کے بقدر کیا کیا کرتے تھے؟ دوسری آیات تلاوت، دوسری صورتیں تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو اسے یہ پتا چلا، جی ہاں قریب ہے، قریب کی ہے، اتنی دور کی نہیں ہے۔ ہاں صحیح استدلال ہے۔ اب یہاں دوسری یعنی بات کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ ایک سوال کا جواب دیں کہ ہم جب ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسری جو ہے وہ صورتیں بھی ہم پڑھتے ہیں ظہر کی نماز جب ہم اکیلے پڑھے ہیں بالخصوص۔ اچھا، تو ظہر کی جو باقی جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں، اگر ہم سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ اور صورتیں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہی پڑھیں گے بس؟ جی ہاں، اگر ہم ظہر کی 4 رکعت ہم پڑھ رہے ہیں، جیسے کوئی خاتون گھر کے اندر پڑھ رہی ہے، تو پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے علاوہ جس طرح وہ دوسری 2 جو ہے وہ صورتیں بھی پڑھے گی علیحدہ علیحدہ دونوں رکعتوں میں، تو اسی طرح تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے علاوہ بھی کوئی صورت پڑھ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی یہی مراد ہے کہ جو پہلی رکعت میں قیام کیا 30 آیات کی بقدر، دوسری رکعت میں بھی قیام کیا 30 آیات کی بقدر بشمول سورۃ فاتحہ۔ ٹھیک ہے، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں 15 آیات کے بقدر قیام کیا، تو 15 آیات میں 7 آیتیں سورہ فاتحہ کی، اور باقیہ جو قیام کیا 8 آیات کی بقدر، تو اس میں کوئی اور صورت پڑھی۔ چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھی اور 8 آیات کے بقدر کوئی اور صورت پڑھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی عمل تھا۔ شیخ یہ بھی عمل تھا کہ دوسری آخری 2 رکعت میں نہیں پڑھتے تھے، صرف سورہ فاتحہ پڑھا کرتے؟ بالکل یہ بھی ہے کہ آخری 2 رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنے پر اکتفا کرنا، یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل رہا ہے۔ جو پہلی 2 رکعتیں تھیں اس میں سورہ فاتحہ کو ملا کے 30 آیات کا قیام تھا؟ جی ہاں، پہلی 2 رکعتوں میں 30 آیات کو سورہ فاتحہ کے ساتھ ملا کر 30 آیات کی بقدر۔ آگے کہتے ہیں وَحَرَزْنَا قِيَامَهُ، اور ہم نے اندازہ لگایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کا، فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، پہلی 2 رکعتوں میں، من العصر، عصر سے، عصر کی نماز میں ہم نے آپ کی پہلی 2 رکعتوں میں اندازہ لگایا، علی قدر الاخرین من الظہر، ظہر کی آخری 2 رکعتوں کے بقدر۔ ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں 30 آیتیں اور دوسری 2 رکعتوں میں 15 آیتیں۔ عصر کا ہم نے پھر اندازہ یہ لگایا کہ عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں اس قدر طویل قیام کرتے کہ جتنا ظہر کی آخری 2 رکعت میں کیا کرتے تھے، کتنا کیا کرتے تھے؟ 15، یعنی سورہ فاتحہ کے علاوہ عصر کی نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی اتنی سورت پڑھتے کہ جس کی 8 آیات ہوتی۔ وَحَرَزْنَا قِيَامَهُ، اور ہم نے اندازہ لگایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کا، فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ، عصر کی آخری 2 رکعتوں میں، عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، اس کے آدھے کے بقدر، یعنی جو عصر کی پہلی جو 2 رکعتیں ہوتی تھیں ان میں جو قیام کرتے تھے اس کے آدھے کے بقدر
جو آخری 2 رکعت ہوا کرتی تو کتنی آیت ہو گئی؟ 7 اور 8 کے قریب، یعنی سورہ فاتحہ میں بسم اللہ اور اس کے علاوہ سورہ فاتحہ. تو اس سے کیا پتا چلا کہ اثر کی آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے. واضح ہے؟ ٹھیک ہے. جی ہاں، ترجمہ واضح ہے. ٹھیک ہے، تو اگلی حدیث سے ہم پڑھتے ہیں. حدیث کا نمبر ہے 474. کچھ روایت میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اتنا طویل قیام کرتے ظہر کی جو پہلی 2 رکعتوں میں کہ کوئی شخص بقی کی طرف کسی کام سے جاتا اور وہاں پر اپنا کام پورا کر کے اور جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس آتا اور گھر میں جا کر وہ وضو کرتا اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آتا. آپ علیہ السلام اس وقت بھی پہلی رکعت کے اندر ہوتے، تو ظہر کی نماز کو اس قدر طویل کیا کرتے تھے. تو اسے یہ پتا چلا کہ ظہر کی نماز بالخصوص جو ہے وہ عصر کی نماز سے طویل ہونی چاہیے. کس چیز میں وسعت ہے؟ وسعت، جی ہاں، عصر کے وقت پر بیٹھ اچھا، بہت کو بھی شارٹ میں لکھا ہے. میں سنو یہی ہے، لکھا کیا ہے؟ بہت اختلاف کرتے ہیں لوگ. ہم نے اس بات کو اکثر کے اول وقت پر پڑھنا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت پر پڑھتے. ایک حدیث سمجھا جس میں آپ شیخ اگر وہی اونٹ والی حدیث ذکر ہو جائے تو بہت مفید ہوگا. کوئی بھائی مجھے 20 ایئر گروہ میں ظہر کی سری نماز کی وجہ سے آپ طویل کرتے تاکہ لوگ زیادہ شامل ہو سکیں. میرا فون فارمیٹ ہو گیا ہے سر، شور ہو رہا ہے. پہلے 2 رکعت 15 آیات پڑھتے. شیخ عصر کے آخری 2 رکعت میں کتنا پڑھتے تھے بتا دیں. عصر کی جو آخری 2 رکعت کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو تلاوت کیا کرتے تھے تو وہ عصر کی جو پہلی 2 رکعتیں ہوتی اس کے آدھے کے بقدر، اور آدھے کے بقدر 7 یا 8 آیات بنتی ہیں. باقی کہ نماز کو اول وقت میں پڑھنے کے حوالے سے مشہور حدیث ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی جب عصر کی نماز پڑھا چکے ہوتے تو اتنا وقت ہوتا کہ باقاعدہ جس کو اونٹ کو ذبح کیا جاتا اور اس کو تقسیم کیا جاتا، ٹھیک ہے نا، ذبح کرنے کے بعد اس کو گوشت بنایا جاتا، اس کو تقسیم کیا جاتا، اتنا وقت ہوتا تھا. اور جی ہاں، اور یہ ہے کہ یعنی کوئی انسان اگر کسی جگہ تیر جو ہے وہ پھینکتا تو تیر جس جگہ پر واقع ہوتا تو اتنی روشنی ہوتی تھی کہ جتنا تیر انسان پھینکے اور پتہ چل کے اگر کہاں پر لگا ہے، کہاں پر گرا ہے. تو اس قدر جو ہے وہ یعنی دن روشن اور واضح ہوا کرتا تھا. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ حاضرہ کا ویسے لفظ کا جو معنی ہوتا ہے وہ حاضر ہونا، پیش ہونا، موجود ہونا، کہ جہاں پر انسان موجود ہو رہتا ہے. جی، اقامت پذیر ہونا. ایک تو وہ ہے نا حاضر یحضر، حاضر، ٹھیک ہے نا. تو ایک تو طوا اور دعا والا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا. ہاں، اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز سے جو وہ ڈر جانا، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح حذر، یہ بھی.
تو یہ جو لفظ ہوتا ہے نا حاضر، ایک ہوتا ہے نا غائب، غائب کے مقابلے جو حاضر لکھا ہوتا ہے وہ حاضر کیسے لکھا ہوا ہوتا ہے؟ سواد والے زواد کے ساتھ یا طوا والے دعا کے ساتھ؟ سواد کی شکل پر جو زواد آتا ہے نا اس کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے حاضر. جی ہاں، اسی سے حاضر ہے. تھوڑا غور کریں. ہا ضا الف یہ ایک الگ لفظ ہے، اور ہا واد اور ہاں حضرت اسی سے حضر ہے اور اسی سے حاضر ہوتا ہے. ہا الف اور ضاد را حاضر. ہا الف ضا را اس کا معنی کچھ الگ ہے، وہ ممنوع کے معنی میں ہوتا ہے، اور ہا ذال را اس کا پھر معنی ہوتا ہے ڈرنا. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم فی الظہر. اچھا، اوپر جو حدیث تھی اس کا باب کے ساتھ تعلق بتانا رہ گیا کہ اثر میں حضر میں اثر کی جو رکعت وہ کتنی ہوں گی؟ 4، کیونکہ حدیث میں 4 رکعت کا ذکر ہوا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم فی الظہر، ظہر میں قیام کرتے، فَيَقْرَأُ قَدْرَ 30 آیَةً فِي كُلِّ رَكَعَةٍ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے 30 آیات کی بقدر ہر رکعت میں. ثم یقوم فی العصر، پھر عصر کی نماز میں قیام کرتے، پھر رکعتین الاولیین، پہلی 2 رکعتوں میں قدر 15 آیتن، 15 آیات کے بقدر، ہر ایک رکعت میں 15 آیات کے بقدر قیام کیا کرتے تھے. اگر ہم اندازہ لگا لیں سورہ سجدہ، اگر ہم ایک رکعت کے اندر تلاوت کرتے ہیں، دوسری رکعت میں بھی سورہ سجدہ تلاوت کرتے ہیں، جیسے جمعے کے دن ہوتا ہے سورہ سجدہ اور سورہ دہر فجر میں جب تلاوت کی جاتی ہیں تو نماز کتنے منٹ کی ہو جاتی ہے؟ جمعے والے دن فجر کی نماز عام طور پر کتنے منٹ کی ہوتی ہے؟ تقریباً 20 اندازہ لگا لیتے ہیں، 20. جی ہاں، تقریباً 20 یا 22 منٹ لگ جاتے ہیں، ہمارے ہاں تقریباً 20 منٹ لگتے ہیں. اور اگر اس کے ساتھ 2 رکعت مزید ملا لیں، 2 رکعت، تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو نماز ہوتی تھی یہ کم از کم 25 منٹ سے آدھے گھنٹے تک ہوتی تھی. ظہر کی نماز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کی نماز جو ہوتی تھی وہ تقریباً 25 منٹ سے آدھے گھنٹے تک کی نماز ہوتی تھی. سجدہ اور دہر، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ مزید ہم جو وہ اس کی آدھی آدھی لگا لیں، تو یعنی ہم یوں سمجھے کہ 3 مرتبہ 3 صورتوں کو لگا لیں، ان تینوں کو، تو ظاہری بات ہے آدھا گھنٹہ بن جائے گا. باب صلاۃ العصر فی السفر، یہ باب ہے کہ عصر کی نماز سفر میں کتنی رکعتیں ہوں گی. حدیث کا نمبر ہے 477. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر بالمدینہ 4 وصلی العصر بذی الحلیفۃ رکعتین. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر کی نماز پڑھی 4 رکعتیں، کیونکہ آپ مقیم تھے. وصلی العصر بذی الحلیفۃ رکعتین، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذوالحلیفہ مقام پر عصر کی نماز پڑھی 2 رکعتیں، کیونکہ سفر کا آغاز ہو چکا تھا اور اپنے شہر مدینہ منورہ سے باہر نکل آئے تھے. عن نوفل بن معاویہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من فاتته صلاة العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ. نوفل بن معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے من فاتت، جسے چھوٹ گئی، صلاۃ العصر، عصر کی نماز، فکأنما، بس گویا کہ وہ تیرا چھین لیا گیا، سلب کر لیا گیا،
अहलुहु व मालुहु, उसका अहल और उसका माल, उससे उसका अहल और उसका माल छीन लिया गया। कहने का मकसद ये है कि अगर किसी शख्स से असर की नमाज छूट गई और उसको असर की नमाज छूटने की वजह से जो उसको नुकसान हुआ, उस नुकसान का अगर वो अंदाजा लगाना चाहे तो इस बात से अंदाजा लगाए कि जैसे उसके घर वालों को भी उससे छीन लिया गया और उसका माल असबाब उससे छीन लिया गया, और अब उसने अपनी दोबारा जिंदगी गोया के जीरो से स्टार्ट करनी है। इस कदर जो है उसको नुकसान हुआ। दुनिया के अंदर मुझे याद है कि हम सऊदी अरब के अंदर थे, मदीना मुनव्वरा में, तो एक हादसा हुआ था जामे के एक तालिब इल्म के साथ। उस हादसे में उसका जो सिर्फ वालिद और उसके 2 बच्चे बच पाए थे, बाकी वो खुद भी फौत हो गया, उसकी वालिदा भी और उसका भाई भी, उसकी बीवी भी, सब फौत हो गए उसके हादसे में। तो हम सोच रहे थे कि किस कदर जो है वो उसको नुकसान पहुंचा, और ये कि उसका सब कुछ खत्म हो गया एक आदमी का। अब जाहिर बात है पूरी जिंदगी नए सिरे से वो रिश्ते कहां से ला सकता है। तो हम इस असर की नमाज से जो नुकसान होता है, तो उस नुकसान का अंदाजा इन आंखों देखे मुशाहिदा से हम कर सकते हैं कि किसी के यहाँ फौतगी हो जाए या उसका सब कुछ छीन जाए, या किसी के यहाँ माज अल्लाह आग लग जाए और उसका सब कुछ तबाह हो जाए, किस कदर उसको नुकसान होगा। तो जिससे नमाज छूट जाए, यहां पर नमाज के छूटने से क्या मुराद है? एक तो इससे मुराद ये है, कहा गया है कि इससे मुराद है वक़्त का निकल जाना, और ये भी कहा गया है कि पसंदीदा वक़्त का, मुख्तार वक्त जो शरीयत ने मुअय्यन किया है, यानी यहां से लेकर यहां तक असर का वक़्त है, वो पूरा वक़्त निकल जाए। और ये भी कहा गया है कि जमात अगर छूट जाए, एक तो ये कि अगर जानबूझकर नमाज छोड़ ही दी, पढ़ी नहीं, ऐसा शख्स के इसके लिए इब्तिदाई हुक्म ये है कि दार इस्लाम से खारिज है, ठीक है ना। इस शख्स ने बड़े कबीरा गुनाह का इर्तिकाब किया है। लेकिन यह कि उसने नमाज भले पढ़ी, लेकिन नमाज को उसने जो है वो उससे जाया हो गई, और जाया होने से मुराद यह कि या तो उससे वक़्त निकल गया, यहां तक भी कहा गया कि उसने बाजमात नमाज नहीं पढ़ी। तो जरा अंदाजा लगाएं कि हम किस कदर कोताही बरतते हैं, छोटे छोटे कामों की वजह से नमाज को मुअख्खर करते हैं, या फिर यह है कि वक़्त निकल जाता है और नमाज को कज़ा करके पढ़ते हैं, जानते बूझते थोड़ी सी थकावट होती है और या थोड़ा सा आराम करना होता है, कोई मसरूफियत होती है, जमात को छोड़ देते हैं। अगली हदीस है इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु, नौफल बिन मुआविया रज़ी अल्लाहु कहते हैं कि समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु मिन सलाति सलातुन मन फादतहु फकअन्नमा वुतिरा अहलुहु व मालुहु। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नमाजों में से एक नमाज ऐसी है कि जिससे वो नमाज छूट गई तो गोया कि उसके घर वाले और उसका माल उससे छीन लिया गया। इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब ये हदीस जो है वो सुनी, तो उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना, आप फरमा रहे थे ये सलातुल अस्र, वो असर की नमाज है। कौन सी हदीस नंबर है? हदीस का नंबर है 479, 80 से एक कम। अगर देवबंद के जमात लेट होती है तो क्या अकेले नमाज अव्वल वक़्त में पढ़ लें अगर अहले हदीस मस्जिद ना हो तो अगर अहले हदीस मस्जिद ना हो और देवबंदी अगर अव्वल वक़्त में नमाज पढ़े तो पढ़ सकते हैं। बिलफर्ज अगर हमारे सामने कोई मस्जिद नहीं है अहले हदीसों की, ये बड़ा जो हो मसला जो इसके बारे में अक्सर लोग सवाल करते हैं कि अगर अहले हदीस मस्जिद ना हो तो जुम्मा कहाँ पढ़ें, नमाजें कहाँ पढ़ें, तो क्या उनके पीछे हम नमाज पढ़ सकते हैं भले वो अव्वल वक़्त में पढ़ रहे हो तो बात यह है कि यहाँ देवबंदी बरेलवी का मसला नहीं है, यहाँ मसला है कि इमाम जो है वो सहीहुल अकीदा होना चाहिए। अगर सहीहुल अकीदा शख्स है, अगर वो नमाज को अव्वल वक़्त की बजाय आखिर वक़्त में पढ़ता है, अगर वो सहीहुल अकीदा है तो आप उसके साथ नमाज पढ़ सकते हैं। जैसा कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के दौर में, आखिरी दौर में जो ऐसा हुआ था कि कुछ खुलफा जो मदीना मुनव्वरा पर खिलाफत कर रहे थे, लेकिन उन्होंने आखिरी दौर के अंदर नमाज को पढ़ना शुरू किया था। लेकिन हज्जाज बिन यूसुफ वगैरह और उनके दौर में जो लोग थे, तो खुलफा ने आखिर वक़्त में नमाज पढ़ना शुरू किया था, तो सहाबा किराम उनके साथ नमाजें पढ़ा करते थे। तो नमाज आप पढ़ सकते हैं भले आखिरी वक़्त में हो, लेकिन इमाम सहीहुल अकीदा होना चाहिए, मुशरिक ना हो, बिदअती ना हो। लेकिन अगर वो मुशरिक करता है या बिदअत की तरफ दावत देता है तो आप उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते। वो सब कह देते हैं कि ये वहाबियों की नमाज का वक़्त है,
ابھی تو وقت ہوا ہی نہیں ہے. وہابیوں کی نماز، وہابیوں نے اپنے جو ہے وہ باپ سے نماز لی ہے. وہابیوں کی خود کی نماز کس نے بنائی؟ ظاہری بات ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا وقت ہے، اول وقت میں نماز پڑھنا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آج بھی اس طریقے سے جاہل لوگ موجود ہیں کہ جو اہل سنت والجماعہ، جو سنت کے عین مطابق عمل ہے، تو وہ اس کو وہابیوں کا عمل قرار دیتے ہیں. صحیح. باب صلاۃ المغرب، عصر کی نماز کے ذکر کے بعد ہمیں پتہ چل چکا کہ عصر کی نماز کی حضر میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں اور ان کی طوالت کیا ہونی چاہیے، اور یہ ہے کہ اگر سفر میں ہوں تو پھر سفر میں عصر کی نماز کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں. باب صلاۃ المغرب عن سلمة بن كهيل قال رأيت سعيد بن جبیر بجمع اقام. سلمہ بن کہیل فرماتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر کو دیکھا بجمع مزدلفہ میں، بجمع مزدلفہ. اقام انہوں نے اقامت کہی، فصلی المغرب پس انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی، ثلاث رکعات 3 رکعتیں، ثم اقام پھر اقامت کہی، فصلی یعنی العشاء رکعتین پھر انہوں نے اقامت کہی پس نماز پڑھی یعنی عشاء کی رکعتین 2 رکعتیں. ثم ذکر پھر انہوں نے آگے یہ ذکر کیا کہ ان ابن عمر صنع بہم کہ بے شک ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ کیا، مثل ذالک اسی ہی کی مثل، فی ذالک المکان اسی جگہ یعنی مزدلفہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہی عمل کیا تھا جو سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے ان کو عمل کر کے دکھایا. وذکر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع مثل ذالک فی ذالک المکان کہ بے شک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی ہی کی مثل کیا تھا اس جگہ میں. حجاج جب عرفہ کے میدان سے واپس لوٹتے ہیں اور مزدلفہ میں سورج غروب ہونے کے بعد مزدلفہ سے نکلتے ہیں، وہاں نماز نہیں پڑھتے، اور عرفہ سے نکلتے نماز نہیں پڑھتے وہاں، تو وہاں سے واپس آتے ہیں اور مزدلفہ میں آ کر جمع ہوتے ہیں. وہاں پر انہوں نے خیموں کے باہر راتیں گزارنی ہوتی ہیں رات، تو وہاں پر پہلے وہ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، دونوں جمع کرتے ہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دونوں نمازیں جمع کی تھی اور ساتھ ساتھ عشاء کی نماز کو قصر کیا تھا. تو مغرب کی نماز کے بارے میں جو انہوں نے حدیث ذکر کی تو اس کے اندر صرف سفر کا ذکر ہے، حضر کا ذکر نہیں ہے. اس کی پیچھے وجہ یہی ہے کہ مغرب کی نماز چاہے حضر ہو یا سفر دونوں جگہوں پر 3 رکعت ہی پڑھی جاتی ہے، تو اس لیے انہوں نے سفر کے بارے میں حدیث ذکر کر کے اشارہ کیا ہے کہ حضر میں بھی 3 ہی رکعت ہیں. وہابی کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ کہ جو اہل سنت والجماعہ ہیں اور جو مجدد امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس کی دعوت کو لے کر آگے چلنے والے تھے. حالانکہ ان کی دعوت بھی کتاب اور سنت کی ہی دعوت تھی، لیکن لوگوں نے ان کو دعوت کو بدنام کرنے کے لیے ان کو ایک مخصوص نام دیا کہ وہابی، حالانکہ نسبت کیا ہونی چاہیے؟ محمدی. اور پھر یہ کہ ان کے والد کی طرح جو نسبت انہوں نے کی، اور صرف اس وجہ سے کہ اہل سنت والجماعہ کو جو وہ ایک مخصوص فکر اور ایک مخصوص نام دیا جا سکے تاکہ لوگوں کو یہ باور کیا جا سکے کہ یہ ایک نیا فرقہ ہے. صنع کیا، مثل ذالک اسی ہی کی مثل، فی ذالک المکان اسی جگہ. باب فضل صلاۃ العشاء، یہ باب ہے عشاء کی نماز کی فضیلت کے بارے میں. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت اعتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعشاء. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں اندھیرا کر دیا. اعتم اندھیرا کر دیا،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کی نماز میں، مطلب یہ تھا کہ اچھا خاصا اندھیرا پھیل گیا، اچھی خاصی رات گزر چکی اور عشاء کی نماز نہیں پڑھی. حتی ناداہ عمر، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا کہ نام النساء والصبیان، آواز لگائی کہ نام النساء والصبیان، عورتیں اور بچے سو چکے، اچھا خاصا وقت گزر چکا ہے. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے سے نکلے. فقال انہ، تو فرمائے کہ بے شک لیس احد یصلی، نہیں ہے کوئی ایک کہ جو نماز پڑھ رہا ہو، ہذہ الصلاۃ، یہ نماز، غیرکم، تمہارے علاوہ، روئے زمین پر تمہارے علاوہ یہ نماز کوئی نہیں پڑھ رہا. ولم یکن یومئذ احد یصلی غیر اہل المدینہ، اور نہیں تھا اس دن کوئی ایک بھی نماز پڑھتا اہل مدینہ کے علاوہ، مسلمانوں کی تعداد اس وقت کم تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ روئے زمین پر تم وہ واحد جماعت ہو کہ جو یہ نماز پڑھ رہی ہے، کیونکہ صحابہ کرام مدینہ سے باہر کوئی بھی نہیں تھا، کوئی جو مسلمان جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل گئے ہو، ایسا نہیں تھا. اس حدیث سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ عشاء کی نماز کی فضیلت وہ بہت زیادہ ہے، اور یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو یہ اعزاز بخشا ہے. وگرنہ بنی اسرائیل کے پاس جو تھیں وہ کتنی نمازیں تھیں؟ 2 تھی، 3 تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو نماز عطا کی وہ اس کی بھی پابندی نہیں کر سکے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو اعزاز بخشا، نماز فرض کی، اور انہوں نے اس وقت بھی جو ہے وہ جا کر نماز پڑھی. دوسرا اس میں اشارہ ہے کہ عشاء کی نماز کی فضیلت دیر سے پڑھنے میں ہے. اب یہاں پر بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عمل تھا کہ عشاء کی نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، اول وقت میں پڑھنا، یہ آپ کا عمل تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کبھار جو دیر سے پڑھائی اور فرمایا کہ یہ اس کا وقت ہے، اگر مجھے تم پر مشقت کا خدشہ نہ ہوتا، تو افضل کیا ہوا، آپ کا عمل یا آپ کا یہ قول کہ افضل وقت یہ ہے اگر تمہارے اوپر مشقت کا ڈر نہ ہوتا؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مفضول کیا، فضیلت والا عمل نہیں کیا، یہی ہم کہیں گے. افضل یہی ہے دیا. اسی طرح اختلاف ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک کیا تھا حج قران اور ایک ہوتا ہے حج تمتع. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حج قران کیا تھا. قران سمجھتے ہیں نا کہ بیچ میں احرام نہیں کھولتے، ہاں، اور قربانی کا جانور ساتھ ہی لے کر چلتے ہیں، اور حج تمتع میں احرام کھول دیا جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حج قران کیا تھا، لیکن حج تمتع کی خواہش ظاہر کی تھی. فرمایا کہ اگر جو ہے میں جانور لے کر نہ چلتا تو میں حج تمتع کر لیتا. تو افضل کیا ہوا، قران یا تمتع؟ جی ہاں. تو یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ ایک ہے کہ ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کیا اور دوسرا خود اپنی زبان مبارک سے اس کو افضل قرار دیا. تو پھر کیا کیوں نہیں یہاں پر نماز کا معاملہ؟ یہی امت کے اوپر شفقت کرتے ہوئے، جس جی ہاں بالکل صحیح. ہاں ہاں بالکل صحیح. اسی طرح جو ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں قیام کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اس خدشے سے چھوڑ دیا تھا کہ کہیں فرض نہ کیا جائے، امت کے لیے جو ہے وہ نرمی برتتے ہوئے. تو جن اعمال کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواہش ظاہر کی، بھلے نہ کیا ہو، بھلے وہ کیا نہ ہو، لیکن جن کو افضل قرار دیا اور ان کے کرنے کی خواہش ظاہر کی، تو وہ اعمال افضل ہیں. تو فرمایا یہاں پر تو ذکر نہیں ہے، لیکن اگلی جو ہے وہ ممکن ایک حدیث میں آئے آگے چل کر کہ یہ اس کا وقت ہے اگر مجھے اپنی عمر پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا. عشاء کی نماز کا وقت کب تک ہوتا ہے؟
عشاء کی نماز کا وقت یہ ہوتا ہے کہ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، اور یعنی رات سے مراد یعنی مغرب ہو جانے سے مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ کہ جب شفق پوری طرح روشنی جو ایک سرخی ہوتی ہے وہ پوری کی پوری غائب ہو جائے، عشاء کی نماز کا جب وقت شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کر اور رات کے 3 حصے کر لیے جائیں، جو پہلا تیسرا حصہ ہے اس کی انتہا تک جو ہے وہ رات کی عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ رات کے 12 بجے تک نماز کا وقت ہے، بالخصوص خواتین گھر کے کام کاج کرتی رہیں گی، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ وقت قضا ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن یا بسا اوقات ہم شادیوں میں جاتے ہیں، پروگراموں میں جاتے ہیں، اور اس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ واپسی میں آ کر آرام سے نماز پڑھ لیں گے، افضل وقت ہے، اکیلے ہی نماز پڑھنی ہے۔ تو اس صورت میں بسا اوقات وقت قضا ہو چکا ہوتا ہے، تو وقت کا اندازہ لگا لیا جائے کہ رات کتنے گھنٹوں کی ہوتی ہے، اور پہلا جو تیسرا حصہ ہے تو اس حصے کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کا وقت کیا ہے؟ تہجد کا آخری تیسرا پہر، یہی کہ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کریں اور تیسرے حصے میں جو ہے وہ آپ تہجد پڑھیں، یا پھر ایک رات کو 6 حصوں میں تقسیم کریں، اور یہ ہے کہ پہلے 3 حصے سو جائیں اور اس کے بعد 2 حصے قیام کریں اور آخری تیسرا حصہ دوبارہ سو جائیں۔ 6 حصوں میں تقسیم کریں یا 3 حصوں میں، دونوں باتیں برابر ہیں۔ باب صلاۃ العشاء فی السفر، یہ باب ہے سفر میں عشاء کی نماز کا بیان۔ عن الحکم قال صلی بنا سعید بن جبیر بجمع المغرب ثلاثا، سعید بن جبیر رضی اللہ رحمہ اللہ نے ہمیں مزدلفہ میں مغرب کی 3 رکعت نماز پڑھائی، بے اقامت، اقامت کے ساتھ، ثم سلم، پھر انہوں نے سلام پھیرا، ثم صلی العشاء رکعتین، پھر عشاء کی نماز پڑھائی 2 رکعتیں۔ یہاں پر اگرچہ اقامت کا ذکر نہیں ہے لیکن پیچھے اقامت کا ذکر ہو چکا ہے کہ مغرب میں علیحدہ سے اقامت کہی اور عشاء میں علیحدہ سے اقامت کہی۔ ثم ذکر ان عبداللہ بن عمر فعل ذلك، پھر سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بے شک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اسی طرح کیا، وذکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل ذلك، اور یہ ذکر کیا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا۔ یہاں دوبارہ سے اس حدیث کو لانے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر مغرب کی نماز کے لیے استدلال تھا کہ سفر میں مغرب کی نماز کتنی رکعتیں پڑھی، اور یہاں پر عشاء کی نماز سفر میں کتنی پڑھی، یہ یہاں پر اس سے استدلال ہے۔ بتائیں کیسے حصے ہوں گے؟ حصے سے مراد یہ ہے کہ آپ وقت کا اندازہ لگائیں۔ مثال کے طور پر اگر مغرب بالفرض 6 بجے ہو رہی ہے اور جو ہے وہ فجر بھی تقریباً 6 بجے ہو رہی ہے، تو یہ رات کتنے گھنٹے کی ہو گئی؟ 12 گھنٹے کی ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ ہے کہ عشاء کا جو وقت شروع ہوتا ہے، عشاء کا وقت وہ تقریباً شاید 7:30 بجے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ عشاء کی نماز کا وقت اس وقت مکمل طور پر اندھیرا چھا جاتا ہے، تو 7:30 بجے یعنی یہ جو پہلے 3 گھنٹے 7:30 سے لے کر اور 6 بجے تک، یہ کتنا وقت بنتا ہے؟ 13.5 گھنٹے تقریباً۔ تو پھر یہ ہے کہ یا 12.5 گھنٹے، 11.5 گھنٹے، تو پھر یہ کہ 11.5 گھنٹے کو آپ گھنٹوں میں تقسیم کریں، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلا جو حصہ ہوگا وہ 7:30 سے لے کر اور کب تک بنتا ہے، تو اس حصے میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں عشاء کی نماز۔ جی ہاں، بالکل ایسے ہی۔ سفر میں کتنے وتر پڑھیں گے شیخ صاحب؟ سفر میں بھی آپ چاہیں تو وتر کی پڑھنے کے لیے یعنی کوئی تعین تو نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معمول تھا تو وہ کم از کم 3 رکعت کا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی عمل کرے۔ باقی یہ ہے کہ اگر نماز قصر کر رہے ہیں تو پھر سنتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر سنتیں پڑھنی ہے تو پھر بندہ قصر کیوں کرے؟ تو پھر افضل یہی ہے کہ نماز کو پورا پڑھے۔ اگلی حدیث بھی اسی طرح ہے،
سعید بن جبیر فرماتے ہیں رأیت عبداللہ بن عمر صلی بجمعین، میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے مزدلفہ میں نماز پڑھائی، فاقام فصلی المغرب، بس انہوں نے اقامت کہی، فصلی المغرب، بس مغرب کی نماز پڑھائی، ثلاثاً 3 رکعتیں، ثم صلی العشاء رکعتیں، پھر عشاء کی نماز پڑھائی 2 رکعتیں۔ تو صلی جو فعل ہے وہ لازم اور متعدی دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، نماز پڑھی یا نماز پڑھائی۔ ثم قال هكذا رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصنع في هذا المكان، پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اسی طرح دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کر رہے تھے اس جگہ میں۔ باب فضل صلاۃ الجماعت، یہ رات کو کس طریقے سے تقسیم کریں گے؟ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ آپ 7:30 بجے سے جب عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، یہ اپلیکیشن کے اندر موجودہ دور میں بتایا جاتا ہے، تو عشاء مطلب جو 7:30 سے کر لگائیں تو 11 بجے تک ہوگا۔ جی 7:30 سے لے کر اور 6 بجے تک کا جو وقت ہے، تو آپ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، تو یہ جو جتنا وقت بنتا ہے، تو جو پہلا تیسرا حصہ ہے تو وہ تقریباً 11 ساڑھے 11 تک بنتا ہے، تو تب تک جو ہے وہ آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بجمعین کا معنی ہے مزدلفہ، ایک اقامت نہیں، جیسا کہ ہم نے واضح کیا کہ اقامت علیحدہ علیحدہ کہی تھی، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی بات کی وضاحت ذکر کی ہے۔ پہلا تیسرا حصہ مطلب یہ کوئی تفصیل سے جو ان کو لکھ کر بتا دے کہ یہ کتنا وقت بنتا ہے۔ عشاء کا وقت نصف اللیل تک ہے؟ نہیں، نصف اللیل تک نہیں ہے، رات کے پہلے تیسرے حصے تک ہے۔ صحیح ٹائم ہو چکا ہے تو جی صحیح جی ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
मैसेज ना लेकिन फिर मौका नहीं मिला जल्दी मैसेज करना चाहती हूँ काम मैसेज करना एक तो उसी के हमारे स्पीकर मैंने तो पूछा था कि मैनेज कर सकती हूँ टाइम वेस्ट नहीं किया फिर मुझे टाइम नहीं लगा तो मैं भी देखना मुझे आगे से वो तो बात नहीं है हां तो टीचर है मैं भी रात में तो सुबह रात में